بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹیکنیکل طلحہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں طلحہ خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم بات کریں گے پاکستان سے سعودی عرب سفری ہدایات کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے پاکستانی اس انتظار میں تھے کہ وہ ان کا اقامہ خروج عہدہ 31 مارچ تک ایکسٹینڈ ہو جائے گا، لیکن سعودی شاہی فرمان کے مطابق جو ایکسٹینشن ملی ہے اس میں پاکستان اور ہندوستان شامل نہیں ہے، اور جوازات کا یہ کہنا ہے کہ ایکسٹینشن ان ممالک کے لوگوں کو دیا جائے گا جہاں سے براہ راست آنے پر پابندی ہے، یعنی جہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ آنے پر پابندی ہے۔ ان تمام ممالک کی کافی لمبی چوڑی لسٹ ہے، لیکن اس میں پاکستان اور انڈیا شامل نہیں ہے کیونکہ پاکستان سے براہ راست فلائٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اقامے خروج عہدہ میں ایکسٹینشن نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگوں کو ایکسٹینشن ملی ہے 31 جنوری 2022 کو، لیکن وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 31 جنوری 2022 تک ایکسٹینشن ملی ہے، وہ اسی دن ملی تھی اور وہ اسی دن ایکسپائر ہو گئی، لہٰذا وہ لوگ سفر نہیں کر پائے۔ تو اب آپ کسی شاہی فرمان کا انتظار نہ کریں، بہتر ہے کہ آپ اپنے کفیل اپنی کمپنی سے رابطہ کریں، اس کے ساتھ لین دین کے معاملہ کر کے اپنا خروج عہدہ اقامہ اور چھٹی بڑھوائیں۔ اب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ 1 سال کی مدت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ سال کے جو اقامہ ایکسٹینڈ کروانے کا پیمنٹ وغیرہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو آپ 3 ماہ اپنا اقامہ ایکسٹینڈ کروائیں۔ باقی یہ ہے کہ بھی جب آپ وہاں پہ اپنی جاب پر چلے جائیں گے، جب آپ کو سیلری ملے گی، مزید آپ اپنا اقامہ وغیرہ ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ کسی سعودی حکومت یا شاہی فرمان کے انتظار میں نہ رہیں کہ وہ اب آپ کا اقامہ ایکسٹینڈ کر دیں گے یا چھٹی بڑھا دیں گے، وہ اب کوئی چانس نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھی آپ پاکستان سے فلی ویکسینیٹڈ ہیں، تو آپ کو 5 دن قرنطینہ کرنا ہوگا۔ کسی بھی ایئر لائن کا آپ ٹکٹ لیتے ہیں، فار ایگزامپل PIA ہو گیا، ایئر بلو یا گلف ایئر ہو گئی، کسی بھی ایئر لائن کا آپ لیتے ہیں تو آپ کو 5 دن کا قرنطینہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح پاکستان میں ایئرپورٹ پر بہت سے لوگوں کو مشکل پیش آ رہی ہے، کچھ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کون سے مسائل درپیش ہیں؟ بالخصوص وہ لوگ جو سعودی عرب سے کرونا کی 2 ویکسینیں لگوا کر آئے تھے، یا جنہوں نے ایک ویکسین سعودی عرب سے لگوائی ہے اور دوسری ویکسین پاکستان سے یا انڈیا سے لگوائی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو قرنطینہ کا معاملہ ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ سعودی عرب سے دونوں ویکسین لگوا کر آئے ہیں تو آپ کو صرف ٹکٹ لینا ہے، قرنطینہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایک ویکسین کی ڈوز سعودی عرب سے لگوا کر آئے ہیں اور ایک پاکستان سے لگوائی ہے آپ نے، تو آپ کو 3 دن کا قرنطینہ پیکیج لینا ہوگا۔ لیکن ان دوستوں کو جو ایئرپورٹ پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے جس طرح کہ بھی آپ ان کو ایئرپورٹ پر صحتی کا فارم وغیرہ دکھاتے ہیں، توکلنا کا سٹیٹس آپ ان کو پرنٹ آؤٹ کی صورت میں دکھاتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کاغذ کو نہیں مانتے۔ آپ اپنے موبائل فون میں ایپلیکیشن کو لاگ ان کریں، اپنا صحتی کا اکاؤنٹ ہمیں لائیو اوپن کر کے دکھائیں، اپنے توکلنا کا سٹیٹس ہمیں لائیو امیون کر کے دکھائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھی پاکستان میں توکلنا کی ایپلیکیشن اسی صورت میں اوپن ہوگی جب آپ کا سعودی عرب کا نمبر ہوگا اور اس پہ ڈیٹا پیکیج آن ہوگا، اس پہ رومک آن ہوگی، تب جا کے توکلنا لاگ ان ہوگا آپ کے پاکستان میں، ورنہ توکلنا لاگ ان نہیں ہوگا کیونکہ وہ پاکستان میں IP بلاک ہے۔ صحتی ایپلیکیشن آپ پاکستانی نیٹ ورک پہ چلا سکتے ہیں۔ صحتی ایپلیکیشن میں لاگ ان کرنا ہوگا، وہاں پہ آپ کو اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو آپ صحتی میں میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھاتے ہیں وہ کاغذ کی صورت میں کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں چند لوگوں نے یہ غلطی کی ہے، ان غلط لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اپنا فیک ویکسین سرٹیفکیٹ، جس طرح کا
صحتی کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، پٹ کر کے اس میں اپنا ڈاٹا اپلوڈ کر دیا، اور شروع میں لوگوں کو بورڈنگ کارڈ جاری کیے گئے صرف پیپر کی بنیاد پر، تو اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ ان کو ایڈٹ کیا گیا ہے، لہٰذا انہوں نے اب یہ سختی کر دی ہے کہ بھی آپ کو لاگ ان کر کے دکھانا پڑے گا، اور ہم آپ کا لائیو سٹیٹس چیک کریں گے۔ لاگ ان کر کے دکھانے کے بعد وہ لائیو سٹیٹس چیک کریں گے۔ یہ ان کے لیے ہے جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے ایک ڈوز پاکستان سے اور ایک ڈوز سعودی عرب سے لگوائی ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے پوری قوم کو اس کی سزا مل رہی ہے، تو براہ مہربانی آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی دشواری پیش آئے۔ صرف اسی وجہ سے سختی ہو چکی ہے کہ بھی لوگوں نے اپنے صحت کارڈ، ویکسین کارڈ ایڈٹ کر کے ان کو بورڈنگ کارڈ حاصل کیے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے سختی کی ہے۔ تو برائے مہربانی کر کے آپ اس طرح نہ کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی مشکلات پیش نہ آئیں۔ اور میں نے آپ کو اقامہ اور چھٹی کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ بھی اب آپ کسی شاہی فرمان کا انتظار نہ کیجیے گا۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کفیل سے رابطہ کر لیں اور اقامہ، خروج عہدہ اور چھٹی وغیرہ بڑھوا کے جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔